بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین گرامی قدر، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ اس حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب تر لے کے جا رہا ہے، اور زندگی کا گزرا ہوا دن ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں بطور گواہ بن رہا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہماری زبان پر مہر لگا دیں گے۔ یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے پاؤں، یہ در و دیوار، یہ دن اور رات، ہمارے جسم کے اعضاء، یہ کل قیامت کے دن گواہ بن کر آئیں گے۔ تو ہماری زندگی کے اندر بھی کوئی دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ واقعتاً وہ دن آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزرا ہے۔ ویسے تو ہر دن ہی گزرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر جمعۃ المبارک کا دن، جمعہ جو ہے یہ دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ دنوں کا سردار ہے، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کا مقام سامنے رکھ کر جو اس دن کو گزارتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس دن کے فیوز و برکات بھی اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آج کا دن ہم کوشش کریں، انسان کا کام ہے صرف کوشش کرنا، اس کی مراد کا مل جانا یہ رب کے ہاں ہے کہ رب اسے مراد عطا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ انسان کا کام ہے صرف کوشش کرنا۔ روزے رکھنے کا حکم ہوا نا، ہم لوگ تو صرف کوشش کر رہے ہیں، سحری کھائی، حتی الامکان کوشش کی کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اب یہ روزہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو رب جانتا ہے، یہ تو رب جانتا ہے، ہمارا کام ہے صرف کوشش کرنا۔ تو آج کا دن ہم کوشش کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق یہ دن گزر جائے۔ تو آج کے دن کے کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ غسل مسنون۔ غسل مسنون، غسل مسنون کیا ہے؟ ویسے تو غسل کے 3 فرض ہیں، جس نے ان 3 فرضوں کو پورا کر لیا اس کا غسل ہو گیا، وہ پاک ہو گیا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کیا کرتے تھے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہمارا غسل بھی غسل مسنون ہو۔ پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں، پھر ناف سے نیچے والا حصہ دھوئیں، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھوئیں، پھر وضو کریں جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچانا، صرف کلی کرنی ہے، اور ناک کے اندر پانی پہنچاتے وقت مبالغہ نہیں کرنا۔ وضو جس طرح ہم کرتے ہیں نماز کے لیے ویسے وضو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دائیں طرف پانی بہائیں، پھر بائیں طرف پانی بہائیں، اور پھر جسم پر اس طرح پانی بہائیں کہ جسم کے اوپر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ جب یہ عمل کر چکے تو آپ کا غسل ہو گیا۔ غسل کرنے کے بعد صاف ستھرا لباس پہنیں، ممکن ہو سکے آسانی کے ساتھ ہو سکے تو سفید لباس پہنیں۔ ہم جہاں اپنے لباس خریدتے ہیں وہاں کوشش کریں کہ ہمارے شوکیس میں جہاں ہمارا لباس لگا ہوتا ہے وہاں ہمارے رنگ برنگ کپڑوں کے ساتھ کوئی سفید جوڑا بھی ہو۔ جو دنیا کے اندر سفید کپڑے کو پسند نہیں کرتا وہ یاد رکھ لے، جب دنیا سے چھوڑ کر تو آخرت کی طرف روانہ ہوگا نا، تیرے نہ چاہنے کے باوجود لوگ تجھے سفید کفن ہی پہنائیں گے، سفید کفن ہی پہنائیں گے۔ اس لیے سفید لباس سے محبت کریں، کیونکہ یہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس ہے۔ تو آج کے دن ہو سکے آسانی کے ساتھ، وگرنہ جو مرضی لباس پہن لیں۔
لیکن آسانی کے ساتھ ہو سکے تو سفید لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، زیب و زینت اختیار کریں، زیب و زینت اختیار کریں۔ زیب و زینت میں سرما ہے، تیل ہے، خوشبو ہے، جسم کی صفائی ہے۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ اعمال کریں، اور پھر اول فرصت میں مسجد کے اندر آنے کی کوشش کریں۔ جہاں بھی آپ جمعہ پڑھتے ہیں اول فرصت میں جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اس آیت کے اندر کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، پس دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلی اذان کے بعد، پہلی اذان ہو دکان بند کر دیں۔ ساری زندگی دکان کھولی نا، ساری زندگی کاروبار کیا، ساری زندگی محنت مزدوری کی، ایک دن تو ہم اللہ کی رضا کے لیے پہلی اذان کے بعد یہ کام چھوڑ دیں اور اللہ کے گھر کی طرف تیز قدموں سے چل کر آئیں۔ پھر آج کے دن ہو سکے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ 4 رکعت نفل نماز ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا امتی روزانہ اس نماز کو پڑھے، روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک بار، مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار، سال میں نہیں تو زندگی میں ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھ لے۔ اس نماز کو پڑھنے والا جو ہے اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس نماز کا بھی اہتمام کریں۔ پھر مسجدوں کے اندر اگلی صفوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اگلی صفوں میں ہم نے یہ دیکھا، عام اوقات کے اندر بھی دیکھا کہ ہم اول فرصت میں مسجد میں تو آ جاتے ہیں لیکن پہلی صف میں نہیں بیٹھتے۔ پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب اگر پتہ چل جائے نا تو روایات کے اندر آتا ہے کہ لوگ جھگڑنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ تلواریں نکال لیں، قرعہ اندازی کریں کہ کون پہلی صف میں بیٹھے گا۔ تو پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ ہاں، بزرگوں کا احترام کریں، بزرگوں کا اکرام کریں، اللہ والوں کا اکرام کریں۔ ہم پہلی صف میں بیٹھے ہیں، کوئی بزرگ آیا تو اسے پہلی صف میں جگہ دے دیں۔ آج تم نے دنیا کے اندر اللہ کے گھر میں پہلی صف میں کسی کو جگہ دی ہے، کل قیامت کے دن رب تعالیٰ تمہیں جنت میں پہلی صفوں میں کھڑا کر دے گا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو پھر ایسی جگہ پر بیٹھیں کہ جہاں ہماری نظریں امام کے چہرے پر ہوں، ممبر کے قریب بیٹھیں۔ یہ امام کے چہرے پر نظر سے کیا مراد ہے؟ یہ میدان حشر کا نقشہ ہے۔ جتنا قرب سے، جتنے قریب سے، جتنی چاہت سے، جتنی محبت سے ہم دنیا کے اندر امام کے چہرے کو دیکھیں گے خطبے کے وقت، کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کا دیدار اسی حیثیت میں نصیب ہوگا۔ آج جتنا ممبر کے قریب ہوں گے، کل اللہ اپنے عرش کے اتنے ہی قریب جگہ دے گا۔ اس لیے ہم دنیا کے اندر کوشش یہ کیا کریں کہ ممبر کے قریب تر ہو کر بیٹھیں۔ امام خطبہ دیتا ہے عربی کے اندر، ہمیں سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، بس توجہ سے سنتے رہیں، توجہ سے سنتے رہیں اور امام کے چہرے کی طرف دیکھتے رہیں۔ پھر آج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک گھڑی ایک ساتھ ایسی ہے کہ جس کے اندر دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان میں ہے، کسی نے کہا اور 2 خطبوں کے درمیان میں اگر دعا مانگنی ہے نا تو ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی، دل ہی دل میں دعا مانگے۔ کسی نے کہا کہ جمعے کے فوراً بعد کے جو لمحات ہیں وہ دعا کی قبولیت کے ہیں، اور کسی نے کہا جو زیادہ راجح قول ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے۔ ویسے بھی روزوں کا مہینہ چل رہا ہے اور افطاری کے وقت الحمدللہ آپ سارے احباب دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوں گے، تو اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔
دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ پھر کوشش کریں آج کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ سورہ کہف 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ اس سورت کا اہتمام کریں۔ جو سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھے گا، کل قیامت کے دن رب تعالیٰ اسے ایک ایسا نور عطا فرمائیں گے، جدھر وہ چلے گا نور اس کے ساتھ چلے گا، جدھر وہ چلے گا نور اس کے ساتھ چلے گا۔ اور سورہ کہف دجال کے فتنوں سے بچاتی ہے، برے فتنے سے بچاتی ہے، گناہوں کو معاف کرواتی ہے۔ جسے پڑھنی نہیں آتی کوشش کرے وہ پڑھنا سیکھ لے، لیکن آج کیا کرے، وہ سورہ کہف کھول کر صرف اس پر انگلی پھیرتا رہے، انگلی پھیرتا رہے، اور ہر آیت پر یہ کہتا رہے کہ اے اللہ تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا، تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا، تیرا ہر کہا ہوا لفظ جو ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اس طرح وہ کرتا رہے، اللہ اس کی اس ادا کو بھی پسند فرما کر انشاءاللہ اللہ اسے ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ اور پھر یہ تمام تر نعمتیں ہمیں جو ملی ہیں نا، یہ روزے ملے، یہ قرآن ملا، یہ نماز ملی، یہ ہمیں انسانی شکلیں نصیب ہوئیں، ایمان کی دولت نصیب ہوئی، یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے نبی کے صدقے، سب کچھ ملا ہے ہمیں نبی کے صدقے۔ تو ضروری ہے کہ آج کے دن ان پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے، زیادہ سے زیادہ، صرف آج کے دن ہی نہیں، زندگی کے اندر اہتمام کیا جائے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جب کر لی جائے تو اس کی قبولیت میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ درود شریف کو پڑھنا یہ وہ عبادت ہے کہ کر لی جائے، جب ادا ہو جائیں الفاظ تو سمجھ لو کہ قبول ہو گئے، سمجھ لو کہ قبول ہو گئے۔ اس لیے آج کے دن خصوصی طور پر درود شریف کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر نماز عصر کے بعد، نماز عصر کے بعد ہر مسجد کے اندر یہ درود شریف آویزاں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے جمعے کے دن نماز عصر کے بعد اس درود کو پڑھا، اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو رمضان کے اندر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ عام طور پر آپ نفل پڑھتے ہیں، رمضان کے اندر نفل پڑھیں گے تو فرضوں کے برابر ثواب، اور رمضان کے اندر اس درود کو پڑھیں گے تو پھر آپ اس کو 70 سے ضرب دے دیں، کہاں تک بات پہنچے گی۔ اس لیے آج کے دن 80 مرتبہ کم سے کم اس درود کو پڑھیں۔ جسے یہ درود نہیں آتا وہ کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لے، یہ بھی درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ درود کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، لیکن اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر لیا جائے، وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ ان الفاظ کے ساتھ اس درود شریف کو پڑھا جائے، اور پھر اللہ کے حضور وقت افطار دعا مانگی جائے کہ اللہ رب العزت ہمارے حال پر ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے حال پر اللہ رحم فرما دے۔ آمین ثم آمین۔